رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے اور خاتم النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو ازل سے اب تک کسی کو حاصل نہیں ہوا اور ابد تک بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر اتنی نعمتیں نازل کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمتیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری فرما۔ اور طرف بات یہ ہے کہ وہ خالق اللہ کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ایسا بڑا اللہ جس نے کائنات کو اس طرح ترتیب دیا کہ کائنات کے کسی بھی گوشے پر اگر کوئی انسان تفکر کرنے لگے تو نو انسانی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ گوشہ ہو جائے گا۔ کائنات کے جس گوشے میں آپ داخل ہو جائیں اور آپ کے اندر تفکر کا سیکنڈ بیدار متحرک ہو جائے تو نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ گوشے ہے وہ پھر بھی نامکمل رہے گا اور اس کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس گوشے کی تکمیل کر دی۔ اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ جو تمہارے سارے سمندر ہیں یہ روشنائی بن جائے اور وہ جتنے درخت ہیں سب درخت جو ہیں ان کی شاخیں ان کے تنے قلم بن جائیں۔ اب آپ غور فرمائیں ایک بڑا درخت ہے اگر اس سے آپ قلم بنانے لگے تو شاخوں میں سے کتنا قلم نکلے گا؟ اس کے تنے کو آپ کاٹ کر تختے بنائیں، ان تختوں میں سے کتنے قلم بنیں گے؟ تو ایک بڑے درخت میں سے اگر ہم قلم بنائیں تو میرا خیال ہے 10-20 ہزار قلم تو نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ درخت ہیں اس دنیا میں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے نہ کوئی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے درخت تم کاٹ کے چھانٹ کے تمہیں قلم بنا دو اور جتنے سمندر ہیں اور پانی ہے ان سب کو روشنائی بنا اور اللہ تعالیٰ کی بات میں نوٹ کرنا شروع۔ سمندر بھی ختم ہو جائے گا اور درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی باتیں پھر بھی باقی ہیں۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب تک نعمتیں پوری کر اور سنایا کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی توصیف اور تعریف کو اکٹھا کرنے کے لیے سارے سمندر اکٹھے کرنے اور ساری درختوں کے قدم بنا تو سمندر بھی خشک ہو جائیں گے یعنی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گی۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پر نعمتیں پوری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی نعمتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا کیے کہ درخت بھی سارے ختم ہو گئے اور سمندر بھی خشک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پھر بھی رہ گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں۔ اب یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، اس کائنات میں پیغمبر بھیجے، بتایا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر دراصل اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا تعارف چاہتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں سال سے پیغمبر آتے رہے
اب دیکھیے پیغمبروں کا کتنا فاصلہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. تو 1,24,000 پیغمبروں کو اگر 500 سال سے آپ ضرورت دیں تو کتنے سال؟ تو اتنی پرانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سجا کے بنا کے رکھا, اور ہر 500 سال بعد یا 1000 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا. اس لیے بھیجا کہ وہ انسانی کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ اللہ کا حبیب آنے والا, وہ انسانی کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان سکے. 1,24,000 پیغمبر سے اگر ہم ان کا فاصلہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کا فاصلہ 500 سال بھی رکھیں تو آپ دیکھیے کروڑوں سال. تو کروڑوں سال سے اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھا محمد. خدا وسلم تعریف کیا, ایسا بندہ جو تعریف شدہ ہے, اس کی زندگی ہی تعریف شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نام بھی محمد رکھا.